آمین۔ گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں گے۔ گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ کلام میں لکھا ہے یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے۔ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ لفظ کاش استعمال کیا جا رہا ہے جس کے اندر ایک بڑی آرزو، ایک بڑی ڈیزائر نظر آتی ہے، اور یہاں پر جو سبجیکٹیو کیس ہے یعنی بولنے والا فاعل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ یہ میری آرزو ہے کہ جس طرح صادق اس دنیا سے کوچ فرما گئے اسی طرح میں بھی اس دنیا سے جاؤں، اور کہتا ہے میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ جس طرح صادق جو ہے وہ چلے گئے، تو ہم چونکہ پرانے اہنامہ میں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو گنتی کی کتاب سے پہلے جو صادق ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پرانے اہنامہ کے اندر اپنے عہد کے مطابق جو کلام خداوند نے ان کو دیا تھا اس کے مطابق راست باز اور صادق لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں مقدس نوح کا بیان ہے وہ راست باز تھا، جس میں ابراہام کا بیان ہے، جس میں اسحاق کا بیان ہے، جس میں یعقوب کا بیان ہے، ان تمام بزرگوں کا بیان ہے۔ اور یہاں پر جو مثل بیان کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون بندہ ہے جو یہ بات کرتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ تو کلام مقدس کے مطابق یہ تھوڑا سا اوپر اس کا کانٹیکسٹ پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بلام ہے جو مثل بیان کر رہا ہے، جو پرانے اہنامہ کے اندر ایک نبی ہے جس کو بلک بادشاہ نے اس بات کے لیے مقرر کیا، اس بات کے لیے اپنے پاس بلایا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، اور بلک چونکہ بادشاہ ہے وہ کچھ انعامات دینے اور عہدہ دینے کی بھی بات کرتا ہے کہ میں تجھے اعلیٰ عہدے پر ممتاز کروں گا، تو اسرائیل پر لعنت کر۔ وہ اس چیز کو جانتا تھا کہ اگر نبی اسرائیل پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت ٹھہر جائے گی اور یوں میں بنی اسرائیل پر فتح پا لوں گا۔ بلک بادشاہ اسرائیل کے خلاف تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ خدا اس قوم کے ساتھ ہے اور انہیں کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہمیشہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ فتح پا جاتے ہیں۔ اس نے نبی کو مقرر کیا، نبی کو بلایا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے اور یوں میں اسرائیل کو شکست دوں گا اور ان کو مٹا دوں گا۔ تو یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اور ایک مشہور کہانی یہ ہے کہ اس کی بے زبان گدی نے انسان کی طرح بول کر اس کو سمجھایا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک بڑا مشہور اس کے بارے میں ایویڈنس بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ اب بلام یہ بات کر رہا ہے، بذات خود ایک نبی ہے، یہ کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت
मरूम। जब हम इस स्टोरी को जो है वो पुराने अहनामा में से पढ़ते हैं तो हमारे लिए सारी बातें वाज़ेह नहीं होती, लेकिन जब इसकी कोटेशंस, इसके इक़्तिबासात जब हम नए अहनामा के अंदर देखते हैं तो फिर हमें इसके सारे करैक्टर के बारे में जो है मालूम पड़ता है। तो नए अहनामा में हम इसको पढ़ते हैं पतरस के खत में से, जी दूसरा पतरस, यहाँ पर लिखा है दूसरा पतरस दूसरा बाब 15वीं आयत से, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। पतरस जब इल्हाम से इसको तहरीर कर रहा है तो वो ये बात बयान कर रहा है कि बलाम ने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना है। लेकिन जब आप गिनती की किताब में पढ़ेंगे, ये बंदा ये बयान करता है कि अगर बलक मुझे सोना और चांदी भी दे तो मैं कभी भी खुदा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वहाँ ये अल्फाज लिखे हुए हैं। लेकिन जब पतरस ने रूहुल कुद्स की तहरीक से इस कलाम को लिखा तो वो ये बयान करता है कि बलाम वो है जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना है। और वहाँ पर वो क्या अल्फाज बोल रहा है कि अगर बलक मुझे सोना और चांदी भी दे, अंबार भी लगा दे, तो भी मैं खुदावन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और फिर भला क्या कहता है, जो कासिद उसके पास आते हैं बलक की तरफ से पैगाम लेकर, उन्हें कहता है तुम यहाँ पर रुको, मैं जरा और भी दरियाफ्त कर लूं कि खुदा क्या चाहता है। जब खुदा ने फर्स्ट टाइम इससे कलाम किया तो खुदावन ने कहा कि बलक की बात को नहीं मानना। लेकिन जब वो लोग इसके पास आते हैं तो ये उनको ज़ाहिरन इसके जो अल्फाज हैं वो यूँ लगते हैं कि जैसे ये बंदा जो है वो दिल का खालिस और खुदा की एक एक बात को कबूल करने वाला है। लेकिन जब नया अहनामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसने नारास्ती की दौलत को अजीज जाना। लफ्ज़ इसके ये हैं कि मैं सोना चांदी नहीं लेना चाहता, लफ्ज़ इसके ये हैं कि मैं ओहदा कबूल नहीं करना चाहता, लेकिन इसका दिल ये कहता है कि मैं सोना चांदी ले लूं। इसका दिल ये कहता है कि जो ऑफ़र मुझे बलक की तरफ से हुई है मैं उसे कबूल कर लूं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो लब होते हैं वो बाइबल मुकद्दस बयान करती है मकार होते हैं, जिनकी नीयत ख़राब होती है उनके लब मकार होते हैं, मकारी के अल्फाज, इसको मकारी कहते हैं कि जब होंठों पे जो है अल्फाज कुछ और हों और दिल जो है वो कुछ और कहे, नीयत कुछ और करे। अब नीयत कुछ इसको और कह रही है लेकिन इसके अल्फाज क्या हैं, मैं खुदावन से पूछ लूँ। कभी उस पहाड़ी पे जाता है, कभी उस पहाड़ी पे, यहाँ खुदावन जवाब नहीं दे रहा, मैं दूसरी पहाड़ी पे जाके दुआ करता हूँ। यहाँ खुदावन जवाब नहीं दे रहा, मैं तीसरी पहाड़ी पे जाके दुआ करता हूँ। ये पहाड़ियाँ ही चेंज करता रहा, दिल ना चेंज कर सका। ये पहाड़ियाँ ही चेंज करता रहा, ये नीयत चेंज ना कर सका। इसलिए पुराने अहनामा में जब लोग इसको पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि बलाम ने तो बड़ा काम किया, देखो जी ऑफर ठुकरा दी, बलक ने इसके सामने सोना और चांदी रखा, बलक ने इसके सामने ओहदा रखा, बलक ने इसके सामने सब कुछ रखा, ये नबी कैसा मजबूत है और इसने सारी चीज़ें ठुकरा दी हैं। लेकिन जब हम नए अहनामों को पढ़ते हैं हमें पता चलता है इसने ठुकराई नहीं थी, बल्कि बाइबल बयान करती है इसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। फिर यही अल्फाज बोलने थे ना, काश मैं सादिकों की मौत मरूं। अगर उसे ये पता होता कि मैं सादिक हूँ तो फिर भला वो क्या अल्फाज कहता, मेरा जी चाहता है कि मैं मसीह के पास चला जाऊँ। फिर वो ये कहता कि मेरा दिल करता है कि मैं खुदा के पास चला जाऊँ। फिर उसे पता होता कि मैं सादिक हूँ और मुझे काश कहने की ज़रूरत नहीं है, काश मैं सादिकों की मौत मरूँ। उसे ऑलरेडी ही पता होता कि वो सादिक है और उसकी जगह कौन सी है।
بعض لوگوں کو جو ہے نا ساری عمر ہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. کبھی ان کا انٹرویو لے کر پوچھ لیں, سوال و جواب ان سے کر کے پوچھیں کہ ہاں جی بھائی کیا ہوگا آپ کا, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جو راست باز اور صادق ہے, ایماندار ہے, اسے پتہ ہے اس کی لاسٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہے. آمین. اسے پتہ ہے کہ میں کہاں کا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں راستے سے چلتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں صادق ہوں. اور صادق کبھی ہلاک نہیں ہوتے, صادق ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. ہلیلویا. آمین. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش. کاش میں صادقوں کی موت اور میری عاقبت بھی کی طرح. اس کی تعلیم مکاشفہ میں پڑھیے گا, بلکہ پڑھتے ہیں اس حوالے کو. دوسرا باب, پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ, اور اس کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھا گیا. 14ویں آیت, لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر شکایت ہے خدا کو, چند باتوں کی تجھ سے شکایت. ایک بات نہیں ہے, چند باتیں. اور ان میں کیا جی, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں, جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی, یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری کریں. یہ اس کی تعلیم کی دو باتیں تھیں. بتوں کی قربانی کھاؤ, بلک کو یہ صلاح دی جا رہی ہے, بلک کے سامنے جو ہے وہ ٹھوکر کھانے کی چیز یہاں پر بائبل مقدس کے اندر. اور دوسری بات کیا ہے, حرام کاری کریں. تو پھر کاش تو کہنا پڑے گا نا, کاش میں صادقوں کی موت کروں. پھر آرزو ہوگی صادقوں جیسا جانے کی, اس کی ڈیزائر ہوگی, لیکن وہ پوری کبھی بھی نہیں ہوگی. پوری کس کی ہوگی؟ جسے پتہ ہے کہ میں صادق ہوں. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں, راست باز کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. راست باز کو پتہ ہے میں اسی راہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے. رسول بیان کرتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسیح کے پاس چلا جاؤں. اس طرح کی سینکڑوں گواہیاں آپ کو بائبل مقدس میں سے ملیں گی. انہیں ڈر ہی نہیں تھا, خوف ہی نہیں تھا, انہیں پتہ تھا کہ ہم نے خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے, ہم وہاں سے بھیجیں گے, وہاں ہی ہم نے جانا ہے. ہمارے لیے یسوع مسیح نے دروازے سارے کھول دیے ہیں. ساری باتیں جو ہے وہ پتہ ہے. پرانے نامہ کے لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے اپنی تعلیم کے مطابق انہیں پتہ تھا, اور انہیں تسلی تھی, انہیں اطمینان تھا. وہ خدا کے ساتھ ہی بس چلتے رہے, اور یوں جو ہے وہ صادقوں کی موت. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی صادقوں کی موت مرے, کوئی صادق بن کے جائے, صادق بن کے جانے والے, راست باز بن کے جانے والے بادشاہی کے وارث ہیں. اور ان لوگوں کو ہمیشہ آرزو ہی ہوتی ہے, ہم اس جیسے بن جائیں, ہم اس جیسے بن جائیں, ہم ایسے بن جائیں, ہم ویسے بن جائیں. تو صادق جو ہے نا وہ پورا دلیر شخص ہے. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. تعلیم سمجھ لیجیے آپ. کاش کہ میں صادقوں کی موت. آپ میں سے کسی کے لبوں پر, کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں, بلکہ کہنے والے ہوں میں صادق ہوں اور میں مسیح میں سوؤں گا اور ایک دن میں جی اٹھوں گا, اور یوں میں مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہوں گا. آمین. میں تو سوؤں گا, اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جاؤں گا, اور مسیح کے پاس جو ہے مسیح سے باتیں کروں گا, اس کے جلال میں روبرو. آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, آئینہ میں, بائبل میں آئینہ میں ابھی دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, اور اس وقت روبرو. ہلیلویا. ہلیلویا. تو وہ ملاقات جو روبرو ہوتی ہے اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے. آمین. وہ باتیں ہیں نا, بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ جب فون پہ باتیں کرتے ہیں, فون پہ باتیں جب کرتے ہیں دھندلا, جب روبرو کرتے ہیں تو پھر اور باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا جب خدا کے ساتھ روبرو باتیں ہوں گی پھر اور ہی مزہ ہوگا, ہلیلویا. پھر کچھ اور ہی عالم, پھر
پھر کچھ اور ہی ماحول ہوگا، اور ہی کوئی انوائرمنٹ ہوگا. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس وقت سفید جامے پہنے ہوئے، ہاتھ میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے، چلا چلا کر یہ کہنے والے ہوں گے تمام مخلوقات کے سامنے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے اور برا کی طرف سے ہے. آمین، ہاللویہ، آمین، ہاللویہ. ہاللویہ. تو خداوند آپ کو انہی باتوں کے ساتھ بڑی تسلی سے بھرے اور زور سے بھرے، اور آپ کو اپنی لاسٹ ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. اوکے، خداوند آپ کے ساتھ.